اعتبار کتنی نازک چیز ہے نا؟ ایک دھاگے کی طرح۔ اگر یہ ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے واپس جوڑنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے جہاں اعتبار، لاپرواہی اور اس کے بھیانک نتائج نے ایک زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ سوچیں ذرا، یہ الفاظ اس گہرے درد اور صدمے کو ظاہر کرتے ہیں جو اس کہانی کے مرکز میں ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جب کسی کا بھروسہ ٹوٹتا ہے تو اس کے پیچھے کیا کچھ بکھر جاتا ہے۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ آئیے ملتے ہیں نورین سے اور اس ماحول کو سمجھتے ہیں جس نے اس کی زندگی کی بنیاد رکھی۔ یہ کہانی ہے نورین کی، جو ایک امیر اور ماڈرن خاندان کی ایک ذہین طالبہ تھیں۔ اس کے بڑے خواب تھے، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ نورین کی والدہ کی ایک ہی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی سب سے منفرد نظر آئے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے گھر پر پڑھانے کے لیے ایک مہنگے پرائیویٹ ٹیوٹر کا انتظام کر دیا۔ یہ ان کے لیے ایک طرح سے فخر کی بات تھی۔ اب ظاہر ہے شروع میں نورین کو یہ فیصلہ بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ خود کو اپنے دوستوں سے کٹا ہوا اور تنہا محسوس کرنے لگی۔ اس نے اپنی ماں سے بات بھی کی، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی اور اسے کہا گیا کہ بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ لیکن پھر حالات بدلنے لگے۔ نورین کی تعلیمی کارکردگی نے ایک ایسی شاندار کہانی رقم کی جس کے پیچھے ایک بہت بڑا خوفناک راز چھپا ہوا تھا۔ تو ہوا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نورین نے نہ صرف اس انتظام کو قبول کر لیا، بلکہ اس نے دل لگا کر محنت شروع کر دی، اور نتیجہ وہ جلد ہی اپنی کلاس کے ہر مضمون میں اول آنے لگی۔ اس کی اس کامیابی نے اسے اپنے استاد پر مکمل بھروسہ دلا دیا۔ اور جب ہر طرف سے تعریف ہو رہی ہو تو انسان کا خود پر یقین بڑھ ہی جاتا ہے۔ نورین کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس نے اپنے ٹیوٹر پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنا شروع کر دیا، اور یہی اعتبار آگے چل کر اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوا۔ جیسے جیسے نورین کی کامیابی کا گراف اوپر جا رہا تھا، ویسے ہی کچھ اور چیزیں بھی بڑھ رہی تھیں جن پر کسی کی نظر نہیں تھی، یعنی ٹیوٹر کے بڑھتے ہوئے مطالبات اور والدین کی بڑھتی ہوئی لاپرواہی۔ ٹیوٹر کی ہر بات کو بغیر سوچے سمجھے مانا جا رہا تھا۔ اس نے فیس بڑھانے کا کہا، والدین نے فوراً دے دی۔ اس نے شام میں پڑھانے کی درخواست کی، وہ بھی مان لی گئی۔ کوئی سوال نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، جو ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ بات صرف یہیں تک نہیں رکی۔ اکثر راتوں میں والدین پارٹیوں میں مصروف ہوتے تھے اور گھر پر نورین کی پڑھائی پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ غفلت ایک آنے والے طوفان کا اشارہ تھا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے نا، کہ جب فخر لاپرواہی اور غفلت میں بدل جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نورین کی کہانی میں اس کا جواب بہت ہی دردناک تھا۔ اور پھر آخرکار وہ منحوس شام آ ہی گئی، جب اس ساری لاپرواہی کے نتائج نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس شام جب ٹیوٹر پڑھانے آیا تو نورین گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ وہ تھوڑا گھبرائی تو، لیکن اس نے اپنی ساری توجہ پڑھائی پر لگا دی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اگلے کچھ لمحوں میں کیا ہونے والا ہے۔ جب وہ اپنی کتابوں میں پوری طرح گم تھی، اسی شخص نے اس پر حملہ کر دیا، وہ شخص جس پر وہ دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی۔ اس کا وہ مہربان چہرہ دراصل ایک خوفناک نقاب تھا۔ اس حملے کے سامنے وہ بالکل بے بس تھی۔ اس کے پاس نہ بھاگنے کا کوئی راستہ تھا، نہ ہی مدد کے لیے چیخنے کا موقع۔ وہ بس ایک بے جان پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ یہ اذیت، یہ وحشت 2 گھنٹے تک جاری رہی، ایک ایسا وقت جو نورین کے لیے شاید کبھی ختم ہی نہیں ہوا۔ آخرکار وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ اس دھوکے کا نتیجہ صرف جسمانی زخم نہیں تھے، بلکہ یہ ایک ایسا گہرا صدمہ تھا جس نے نورین کی روح کو ہمیشہ کے لیے گھائل کر دیا۔ جب نورین کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال کے بستر پر تھی۔ اپنے والدین کے رونے کی آوازیں سن کر اسے دھیرے دھیرے سب کچھ یاد آنے لگا، اور پھر اس کی چیخوں نے پورے کمرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ 14 دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد وہ گھر واپس تو آ گئی، لیکن وہ پہلے والی نورین نہیں تھی۔ اس کا جسم ٹھیک ہو رہا تھا، لیکن اس کا دل اور دماغ ہمیشہ کے لیے بدل چکے تھے۔ یہ تبدیلی بہت صاف نظر آ رہی تھی۔ کہاں وہ لڑکی جو ہر وقت ہنستی بولتی کلاس میں اول آتی تھی، اور کہاں اب یہ خاموش اور الگ تھلگ رہنے والی لڑکی جو اپنے ہی کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔
نورین نے بات چیت کرنا بالکل چھوڑ دیا، خاص طور پر اپنے والدین سے۔ وہ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کا ذمہ دار ان کی لاپرواہی کو سمجھتی تھی۔ نورین کی کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق سکھاتی ہے کہ اعتبار کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ یہ ہمیں اس سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اعتبار اور غفلت کے درمیان وہ باریک سی لکیر آخر کہاں ہوتی ہے، اور اگر وہ لکیر پار ہو جائے تو اس کے نتائج کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں۔